نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر آپ خود بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں منع ہے، جس کو عقل بھی برا کہتی ہے، لیکن ہم سب کرے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ کے موقع پر کئی رسمیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں نقصان ہی نقصان ہے، جن کا فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب کو وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم خوشی خوشی اپنا مال اس میں لٹاتے ہیں۔ اسی طرح مرنے پر بہت سی ایسی رسمیں ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ محض ایک رسم ہی ہے۔ مثلا اگر آپ قبر کے اوپر بے پناہ پھول جا کے رکھ بھی دیں تو مردے کو کیا فائدہ؟ اور قبرستان میں کس کو پھولوں سے غرض؟ وہاں تو سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ قبر کے اندر ہے۔ اسی طرح جیسے بعض علاقوں میں قبر کو بہت پکا بنانے کا اور اس پہ سنگ مرمر کا رواج ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی قبرستان ایسے دیکھنے میں آئے کہ جس میں دور دور تک سنگ مرمر خوبصورت نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی غریبوں کی بستیاں ہوں گی کہ جہاں چھت بھی نصیب نہیں، اور کہاں قبرستان جو سنگ مرمر سے بھر دیا گیا ہے کہ اور کسی کے دفنانے کی جگہ بھی نہ بچے۔ حالانکہ اسلام میں سب کہیں کہ ہاں ہمارے دین میں یہ ہے کہ قبر پکی نہ بناؤ، سب کو پتا ہے، اور اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو بالکل دوسرا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہے کہ شیطان ہمارے غلط کاموں کو ہمارے لیے ایسے لاجک کے ساتھ، ایسے خیالات کے ساتھ خوبصورت بناتا ہے کہ ہم اس میں اس طرح ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی خیال نہیں آتا کہ ہم نے کوئی غلطی کی۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ گناہ کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن جس گناہ کا احساس ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، اس پہ توبہ بھی کب ہوگی؟ اس پہ تو توبہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو ہم ویسے ہی ساتھ لے کے چلے جائیں گے کیونکہ ہم اس کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور چال ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اس کے سامنے آ کر کھلے عام برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا اور انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔